الحمد للہ وکفى الصلاة والسلام علی سید الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا الذی کان نبی آدم بین الطین والماء نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم ثم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابن الكريم وبارك وسلم اللہ کی حمد و ثنا ذکر جناب مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا عرض کرنے کے بعد قابل صد احترام میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، ماہ مقدس رجب المرجب شریف کا ہے جس میں واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ معراج مصطفیٰ کے اسباب بھی میں نے عرض کیے۔ اللہ کریم نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے لفظ سبحان آغاز میں شروع کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور سیر کا وقت بھی اللہ کریم نے بیان کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کرائی۔ اس ملاقات کا انتخاب اللہ کریم نے رات کو کیا، اور محبوب کو محبوب سے ملاقات کا وقت ہی رات کا ہے۔ مخلوق میں ہجوم میں محبوبوں کی ملاقات نہیں ہوتی، تنہائی میں ہوتی ہے جب کوئی شامل نہ ہو۔ اللہ کریم نے محبوب کی ملاقات، حالانکہ وہ شارق سے قریب ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ کہتا ہے میں تمہاری جانوں میں رہتا ہوں تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ شارق سے قریب ہے، میرے اور آپ کے بھی قریب ہے، تو مصطفیٰ کے قریب نہیں ہوگا اللہ؟ پھر بعض لوگوں کا یہ خیال کہ اگر ملاقات ہی کرنی تھی تو مقامی جب قریب ہے تو یہی ملاقات ہو جاتی۔
اللہ کریم خود فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہر وقت میں تو دیکھتا ہی تجھے رہتا ہوں، تجھے دیکھنا اور تجھ پر درود پڑھنا، وہ خالق ہو کر کوئی کام نہیں کرتا، لیکن یہ دو کام جو ہیں وہ خود فرماتا ہے کہ تجھ پر درود پڑھتا ہوں اور تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ پھر اللہ کریم نے محبوب کو بلایا ملاقات کے لیے، تو قریب تو یہاں بھی تھا، ہر کسی کے ساتھ ہے وہ۔ پھر اللہ کریم نے محبوب کو یہ سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، کیونکہ رات کا وقت جو ہے یہ محبوب کی ملاقات کا بہترین وقت ہے، جب ساری دنیا سوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی سارا دن انتظار کرتے تھے رات کا، کہ رات کی تاریکی میں تنہائی میں اپنے مولا کو یاد کیا جائے، کیونکہ وہ وقت جو رات کا ہے دن کو ہجوم ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، لوگ کاروباری یا خاندان کے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن رات ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی شامل نہیں ہوتا، اور رات کو اللہ کے بندے عبادت میں اپنے مولا کی یاد میں رات کا انتظار کرتے ہیں کہ رات آئے تو اپنے مولا کو یاد کریں۔ وہ میاں صاحب کا ایک شعر ہے نا، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یا سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جو درد مند ہوتے ہیں، جو محبت خداوندی والے ہوتے ہیں، وہ رات کو جاگتے ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں۔ سلطان صاحب نے بھی کہا ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دیاں ہی ستے ہو، ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دیاں ہی ستے ہو، ایک ستیاں جا واصل ہوئے، ایک جاگ دیاں ہی مٹھے ہو۔ ایک تو وہ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں لیکن اپنے محبوب سے ملے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو جاگ رہے ہیں اور ان کا جاگنا فضول ہے، کسی کام نہیں ہے۔ جو دنیا کی عیش و عشرت میں جاگتے ہیں ان کا جاگنا فضول ہے، اور جو محبت خدا میں سوتے ہیں ان کا سونا بھی محبوب سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ میں قربان تناتی باہو جنا خوب پریم دے جتے ہوں۔ تو رات کا وقت اللہ نے انتخاب کیا محبوب کی ملاقات کے لیے۔ پھر یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ جہاں مخلوق میں سے اور کوئی نہیں تھا، صرف خالق تھا یا اس کا محبوب تھا۔ وہاں جبریل امین جو رسول کے پاس پیغام لاتا ہے، ہر نبی کے پاس خدا کا پیغام لاتا ہے، جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہی آئے تو رسول بولتے ہیں، لیکن اس مقام پر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، وہ کعبہ قوسین کی منزل پر فاوحی الی عبدہ ما اوحی، وہاں بھی وہی تو تھی لیکن جبریل نہیں تھے۔ اللہ کریم نے رات کا انتخاب کیا، جو بات ہمارے سمجھنے والی تھی اس کا ذکر کیا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ سیر کرائی۔ جو ہم بشروں کو سمجھانے کے لیے تھا اس کا ذکر کیا کہ یہ سیر کتنی کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آگے پھر مسجد اقصی کی عظمت کو بیان کیا، الذی بارکنا حولہ، اس کے اردا گرد ہماری نشانیاں ہیں۔ مسجد حرام کے اردا گرد، مسجد اقصی کے اردا گرد ہماری نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، بعض لکھا فروٹ ہے، سبزہ ہے، نعمتیں ہیں، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ مسجد اقصی کے اردا گرد انبیاء کی قبریں ہیں۔ قبور انبیاء کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ان پہاڑیوں کو بھی اللہ نے نشانیاں کہا۔ 40,000 نبی کی قبریں ہیں مسجد اقصی کے اردا گرد، اور 40,000 نبی کی قبریں ہیں کعبہ شریف کے اردا گرد۔ جس مطاف میں ہم طواف کرتے ہیں وہاں بھی انبیاء کی قبریں ہیں، اور جہاں میزاب رحمت گرتا ہے حتیم کے اندر
وہ جو دیوار آپ دیکھتے ہیں نا کعبے کے ساتھ، وہ بھی کعبے کا حصہ ہے، اور جہاں میزاب رحمت کا پانی گرتا ہے، یعنی کہ کعبہ شریف کے چھت کا پرنالے کا جو پانی گرتا ہے، اس کے نیچے قبر ہے حضرت مائی ہاجرہ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ جہاں لوگ جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں نفل پڑھنے کے لیے، حتیم کے اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، وہاں لوگ نوافل پڑھتے ہیں، لیکن ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے پڑھیں۔ نیچے قبر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ہاجرہ کی۔ تاریخ مکہ یہ لکھا ہے کہ وہاں بھی انبیاء کی قبریں ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں چاہتا ہوں محبوب تجھے سیر کراؤں، اور سیر کی حد کو بیان کیا، حرم سے لے کر مسجد اقصی تک، آگے پھر مسجد اقصی کی عظمت کو بیان کرتے ہو کہ الذی بارکنا حولہ، اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب کو جو مسجد اقصی کے ارد گرد ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ انبیاء کی قبریں ہیں، اور اب ہر نبی قبر میں ہے، ہر نبی قبر میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا۔ حضرت ام ہانی جو ہیں وہ حضرت مولا علی کی ہمشیرہ ہیں، حضرت علی کی ہمشیرہ ہیں حضرت ام ہانی۔ ان کا گھر ہے کعبہ شریف کے جہاں رکن یمانی ہے نا، اس کونے میں، اس کونے سے آپ ادھر غور کریں گے، یہاں اگر سامنے دیکھیں تو باب عبدالعزیز آتا ہے، ادھر باب الفاد آتا ہے، اس کے درمیان باب ام ہانی آتا ہے۔ اب چونکہ نئی مسجد بن گیا، پیچھے باب الفاد لگ گیا، اندر پھر باب ام ہانی آتا ہے۔ یمانی کے یہاں دیکھیں، یہ رکن یمانی ہے، یہاں دیکھیں جہاں حضرت ام ہانی کا گھر تھا۔ سرکار پہلے ساری رات جاگتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ مبوس تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، ساری رات نہ جاگا کرو، لیکن آج کی رات کملی والے خود چادر لے کر آرام کر رہے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں حضرت ام ہانی کے گھر تھا، قربان جائیں اس میں کہ سرکار آج اپنے گھر کیوں نہیں ہے؟ آج مولا علی کی ہمشیرہ اپنے چچا کی بیٹی کے گھر ہیں، سیدہ فاطمہ بنت اسد کی بیٹی کے گھر ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اس گھرانے سے میرے رسول کو بڑا انس ہے، اس گھرانے سے مصطفیٰ کو بڑا انس ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی گود میں مصطفیٰ پلتے رہے، اسی ہاتھ سے مصطفیٰ کھاتے رہے، جس ہاتھ سے مولا علی کھاتے رہے، اسی گھر میں پلتے رہے۔ حضرت علی کی ہمشیرہ، حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، اور سرکار آرام کر رہے ہیں، ادھر جبریل امین کو حکم ہوا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، اور 40,000 یا بروایت 50,000 ملائکہ کی جماعت لے کر جاؤ، جنت سے براق لے کر جاؤ۔ جنت سے براق لینے کے لیے جبریل آئے، براق خوشیاں منا رہے تھے، اور ایک کونے میں آنسو بہا رہا تھا۔ جبریل امین نے دیکھا یہ رو رہا ہے، یہ کمزور ہے، محبت والا ہے، عرض کی یا اللہ یہ رونے والا عاجز و انکساری کرتا ہے، پوچھا روتا کیوں ہے؟ اور یہ سب خوش ہیں۔ اس نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ یہ تو اپنے جسم پر ناز کر رہے ہیں، میں کمزور ہوں، میں سوچتا ہوں کہ میں سرکار کی سواری کیسے بن سکتا ہوں۔ فرمایا چل تو ہی چل۔ وہ براق جو آنسو بہا رہا تھا سرکار کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا۔ اب سرکار حجرہ حضرت ام ہانی میں آرام کر رہے ہیں۔ عرض کی یا اللہ پاک دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ فرمایا اگر میرے محبوب کا دروازہ کھٹکھٹایا یا تو نے آواز دے کے بلایا تو میرا اعلان نہیں سنا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اگر تمہاری آواز اونچی ہوگی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، زندگی کے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا اوپر سے چھت کو پھاڑو۔ جبریل امین نے چھت کو پھاڑا، نیچے اترے، یا اللہ محبوب کو اٹھاؤں کیسے؟ فرمایا یہ تیرے کفوری لب جو ہیں یہ بنائے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ محبوب کے قدمین کا بوسہ لے، تیرے کفوری لبوں کی ٹھنڈک سے محبوب جاگے گا۔ جبریل امین نے سرکار کے قدموں کا بوسہ لیا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ
یہ اپنے ابا کے قدم چومتے ہیں، شیخ کے چومتے ہیں، بیٹا باپ کا چومتا ہے، ماں کے قدم چومتا ہے، چومنے چاہیے۔ اولاد کو اپنے ماں باپ کے قدم بولو چومنے چاہیے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر موقع مل جائے تو ماں باپ کے قدموں کا بوسہ لینا چاہیے۔ جبریل نے مصطفیٰ کریم کے قدموں کا بوسہ لیا تو سرکار نے ٹھنڈک محسوس کرتے فرمایا کون ہے؟ من انتا؟ انا جبریل۔ کیوں آئے ہو؟ ان اللہ اشتاق لالقائک یا رسول اللہ۔ کملی والے اٹھو، خدا آپ کا مشتاق ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھایا گیا، اس کے بعد وضو کے لیے پانی لایا گیا جو آب کوثر کا تھا، میں نے اس سے وضو کیا، پھر مجھے حرم میں لایا گیا، وہاں میری بارگاہ میں براق پیش کیا گیا۔ براق پر سوار ہونے سے پہلے جس کی لگام میکائیل کے ہاتھ میں، رکابیں جبریل کے ہاتھ میں، جب کملی والے سوار ہونے لگے تو رک گئے۔ یا رسول اللہ کیوں رک گئے؟ فرمایا میرے کریم کا مجھ پہ کرم ہے، آج وہ اپنے پاس بلا رہا ہے میرا مالک مجھے، تو مجھے اپنی گناہگار امت یاد آ گئی کہ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ جبریل جاؤ پہلے پروردگار کی بارگاہ میں میری امت کے بارے میں بات کر، میری امت کے بارے میں بات کر۔ قربان جائیں، اتنا کریم آقا کہاں ملے گا؟ ہم جیسے سیاہکاروں کے لیے اس وقت بھی کملی والے بھولے نہیں ہمیں۔ جبریل امین گئے، پھر واپس آئے، بات ہو گئی۔ جو علوم معراج کی واپسی پر سرکار نے 3 قسم کے بتائے ہیں نا، ایک عام، ایک خاص، ایک خاص الخاص۔ عام بتا دیے کیا دیکھا کیا ہوا، خاص صرف خاصوں کو بتایا، اور خاص الخاص صرف مولا علی کو بتایا، اور کسی کو نہیں بتایا۔ ان خاص الخاصوں میں میری تیری بھی بات تھی، بخشش امت کی بھی بات تھی، جو صرف مولا کائنات کو بتائی، کسی اور کو نہیں بتائی۔ اس لیے جو معراج کی رات جبہ ملا تھا اللہ کی بارگاہ سے، اس جبے کے بارے میں سرکار نے سب سے پوچھا، ابو بکر یہ اللہ نے مجھے جبہ عطا کیا ہے، اگر تجھے دوں تو تو کیا کرے گا؟ عرض کی کملی والے پوری کائنات میں صداقت کے چرچے کر دوں گا۔ فرمایا اللہ جزا دے، بیٹھ جائے۔ پھر فاروق اعظم سے پوچھا اگر تجھے یہ جبہ مل جائے تو کیا کرے گا؟ کملی والے عدالت کو عام کر دوں گا۔ فرمایا جزاک اللہ، بیٹھ جاؤ۔ عثمان غنی سے پوچھا تجھے مل جائے تو کیا کرے گا؟ عرض کی کملی والے حیا عام کر دوں گا۔ فرمایا جزاک اللہ، بیٹھ جاؤ۔ اب علی سے پوچھا یہ جبہ تجھے مل جائے تو کیا کرے گا؟ عرض کی کملی والے تیری امت کے گناہ اس میں چھپا لوں گا۔ حضور نے وہ جبہ عطا کیا علی کو کہ میرے خدا نے کہا یہ جواب دے گا اسے عطا کرنا۔ وہ جبہ شاہ نصیر چراغ دہلوی تک آیا، پھر انہوں نے اپنی قبر کے ساتھ ہی کہ اب اس کا کوئی اور مستحق نہیں ہے، ساتھ ہی جائے گا۔ وہ جبہ جو اللہ نے محبوب کو عطا کیا تھا معراج کی رات، اس میں امت مصطفیٰ کے گناہ چھپانے کے لیے مولا علی نے کہا، تو وہ خاص جو خاص الخاص علوم تھے وہ مولا علی کو بتائے۔ اب اللہ نے محبوب سے براق پر سوار کرایا۔ براق برق سے ہے، برق کا معنی بجلی ہے۔ اس بجلی کی سپیڈ کو آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، اور وہ بجلیوں کی بھی بجلی ہے، اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی جہاں نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں براق پر سوار تھا، مجھے جنت کی خوشبو آئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا جنت قریب آ گئی؟ عرض کی کملی والے نہیں، کہا پھر جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ پتہ چلتا ہے کہ سرکار جنت کی خوشبو کو جانتے ہیں۔ سرکار بولو خوشبو کو، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے مومن کی قبر جنت ہے۔ قبر کی 2 حیثیتیں ہیں، یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور قبر میں 3 ہی سوال ہوتے ہیں، خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں اور مصطفیٰ کے بارے میں۔ اور اس پر بھی 3 حدیثیں ہیں کہ کیا سرکار ہر قبر میں آتے ہیں؟ ما کنتا تقول فی حق حال رجل، جب سوال ہوتا ہے
کہ یہ جو سامنے تیرے کھڑا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ ما کن تو ماضی کا سیگا کیا کہتا تھا؟ تو کیا سرکار ہر قبر میں آتے ہیں؟ اس پر بھی 3 حدیثیں ہیں کہ سرکار ہر قبر میں نہیں آتے. جب کافر سے سوال ہوتا ہے تو سرکار اپنے گنبد خضرا میں ہوتے ہیں، زمین کے حجاب اٹھائے جاتے ہیں تو پھر سوال ہوتا ہے. جب منافق سے سوال ہوتا ہے تو سرکار کی تصویر پیش کی جاتی ہے، لیکن جب مومن سے سوال ہوتا ہے تو سرکار اس کی قبر میں خود تشریف لاتے ہیں. مومن کی قبر میں سرکار بولو والا حضرت شاہ مرزا بریلوی کا وقت آیا نا وصال کا، تو 2 باتیں انہوں نے کی. ایک تو مدرسے سے 2 سیدزادے بچے منگوائے، آل رسول سیدزادے. ان دونوں کو دائیں بائیں کھڑا کر کے سیدزادوں کو یہ ہاتھ اس کو دے دیا، ایک سید کو دوسرا ادھر دے دیا. تو مولا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے میرا پروردگار میں تنہا تیری بارگاہ میں نہیں آ رہا. وہ جو سعدی نے کہا تھا نا الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. میں مولا تیری بارگاہ میں آل رسول کا دامن پکڑ کے آ رہا. دوسرا فرمایا کہ میری قبر جو ہے نا وہ گہری کھودنا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا میں نے سنا ہے سرکار قبر میں تشریف لاتے ہیں، جب سرکار میری قبر میں آئے نا تو میں حضور کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں. استقبال کے لیے خود کہتے ہیں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، فرشتے مجھ کو گھر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. پھر تو سرکار کے قدموں سے نہ اٹھاؤ، میں تو مرا ہی اس لیے تھا کہ سرکار کی قدموں میں، قبر میں سرکار آتے ہیں تو سرکار کے قدموں میں لپٹ جاؤں گا، اس لیے مجھے سرکار سے دور نہ کرو. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو قبر میں جنت ہے، قبر ہی جہنم ہے. سرکار کا قبر میں آنا اور جنت کی خوشبو کو سونگھنا سرکار جانتے ہیں. جبریل سے پوچھا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جنت کی. سرکار حالت نماز میں ہے، نماز پڑھا رہے ہیں. سرکار نے قدم آگے کیا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر نیچے کیا، پھر قدم آگے کیا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر نیچے کیا. نماز کے بعد غلام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز میں ہاتھ اوپر کرتے تھے پھر نیچے کر لیتے، اوپر کرتے پھر نیچے کر لیتے. حضور نے فرمایا میں نماز پڑھتے ہوئے جنت کو دیکھ رہا تھا اور جنت میں انگور کا بڑا پیارا گوشہ بڑا خوبصورت وہ لٹک رہا تھا. میرا دل چاہا کہ اتار کر تمہیں دوں کھانے کے لیے، لیکن پھر میں نے سوچا اگر یہ جنت کا میوہ کھا لیا تو پھر آپ کوئی اور میوہ نہیں کھا سکیں گے. جنت میں پاغفور انگور بھی ہوگا، سیب بھی ہوگا. قرآن کہتا ہے متشابہہ، تم تشبیہاں دو گے. اور ملک مقبول صاحب جنت میں ازواج مطہرہ، خدا فرماتا ہے تمہیں پاک بیویاں ملیں گی. پاک پاکیزہ. جنت پھلدار ہے، خوشبودار ہے. حضور فرماتے ہیں جبریل کیا جنت قریب آ گئی؟ عرض کی کملی والے نہیں. پھر خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ عرض کی کملی والے جہاں سے آپ کا براق گزر رہا ہے اس کے نیچے حضرت آسیہ کی قبر ہے. قبر آسیہ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. قبر آسیہ سے جنت کی. واہ سیدہ آسیہ تیری عظمت پہ قربان جائیں. بیوی فرعون کی ہے آسیہ، بیوی فرعون کی ہے، لیکن پالنے والی موسیٰ کلیم کو ہے. پالنے والی بولو موسیٰ، بیوی فرعون کی، پالنے والی موسیٰ کلیم کو، اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ارے جو موسیٰ کلیم کو پالے اس کی قبر سے تو جنت کی خوشبو آئے، اور جو مصطفیٰ کو پالے پھر اس گود کی شان کیا ہوگی، اس ماں کی عظمت کیا ہوگی، پھر اس بابا حضرت ابو طالب کی شان کیا ہوگی. اگر موسیٰ کو پالنے والی آسیہ کی قبر سے خوشبو آ سکتی ہے تو پھر مصطفیٰ کو پالنے والے حضرت ابو طالب کی قبر سے بھی خوشبو آ سکتی ہے. لیکن مولوی مر گئے تھے آگے، چونکہ یہ علی کا باپ ہے نا، اس لیے علی کے باپ کو مسلمان نہیں ہونے دینا. ڈاکٹر صاحب تو نہیں نا دھیان کر دے، زیادہ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں. آج کل ٹی وی میں ڈاکٹر صاحب بہت کچھ ہو رہا ہے. ایک پہلا ہمارا ہی چینل تھا جہاں سے سب کو ڈاکٹر صاحب نے فراخ دلی سے ہر مکتبہ فکر کو اپنا اپنا خیال بیان کرنے کا موقع دیا ہوا تھا.
ان مولویوں دی بن گئی ہے جارہ داری، اور جناب ٹی وی پر ایسے ایسے لغویات بکواسات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی حضور کے والدین مسلمان نہیں، کوئی کہتا ہے جی حضرت علی کے باپ جو ہے وہ پکے کافر ہیں۔ ملک مقبول صاحب، آپ اتنی محبت والے لوگ ہیں کہ مولا کائنات کا باپ جس کی گود میں مصطفیٰ پلتا رہا، خدا نے اپنے محبوب کے لیے آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک کوئی باپ ناپاک نہیں بنایا، مائی حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک کوئی ماں ناپاک نہیں تھی۔ حضور فرماتے ہیں پاک پشتوں میں پاک رحموں میں میرا نور آیا۔ خدا نے باپ بھی پاک رکھے، مائیں بھی پاک رکھی جن میں سرکار کا نور آتا رہا، جب پڑھنے کا وقت آیا تو کافر کی گود دے دی۔ کتنا ظلم ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں وہ اصحاب فطرت تھے۔ پھر حضرت مولا کائنات، دیکھو اس روایت کو بیان کرتے ہیں کون؟ ابو جہل، ابو لہب، کہ حضرت ابو طالب نے کہا جی میں بڈھے ویلے برادری تو ڈر دیا، انہوں نے کہا بھی لوگ تانا دین گے تو اس واسطے میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ جڑا بندہ ساری برادری دا مقابلہ کر رہے ہیں، شیب ابی طالب 3 سال گزار رہے ہیں، پوری برادری دا مقابلہ کر کے لڑ رہے ہیں، جدا اعلان ہے کہ میری لاش تو گزر کے کوئی میرے محمد وال جائے گا، اور مقابلہ کی کرنا سی؟ یہ مقابلہ تو صرف اور صرف ان کی ذات کا تھا۔ لیکن کی کریں اگر اسی مولا علی دی اولاد موجود ہیں جی، ملک اوان بھی موجود ہیں، سادات بھی موجود ہیں، اگر ہم لوگ موجود ہیں تو ابو جہل کی اولاد بھی موجود ہے۔ ان کا بھی کام ہے اپنا اپنا کام کرنا، کہ ابو جہل کی اولاد اپنا کام کر رہی ہے۔ ہر کسی کا حق ہے کہ اپنے باپ کا وہ ذکر کرے اور اپنے باپ کی فطرت کو بیان کرے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے قبر آسیہ سے گزرے تو فرمایا جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم کی قبر سے گزرے، وَيُقَائِمُ يُصَلِّي فِي قبر موسیٰ، فرمایا میں نے موسیٰ کی قبر پر کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھے، اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اقصیٰ میں پہنچے تو استقبال کر رہے ہیں، اقصیٰ میں پہنچے تو استقبال کر رہے ہیں، ادھر چھٹے آسمان پہ گئے تو انتظار کر رہے ہیں۔ 5 نمازہ انہوں نے مہربانی ہے، ورنہ نمازیں تو 50 ملی تھی۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو عرش پر ملی ہے، باقی ساری عباداتیں فرش پر ملی ہیں۔ روزے زمین پر فرض ہوئے، حج زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، کلمہ زمین پر لاگو ہوا، لیکن نماز جو ہے یہ عرش پر۔ یہ بولو، یہ گفٹ دیا مصطفیٰ کو میرے پروردگار نے۔ نماز گفٹ ہے، مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین ہے، اس لیے نماز وہ عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، آخری بات کرتا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں زیور کٹھا کر کے انہوں نے پوری تجوریاں پڑھیاں نے۔ ان چورا نے لب لی یہ مشین پاگفور، وہ انج کر کے پھیر دے ڈاکٹر صاحب جتھے سونا پیا کر لیں۔ ہاں کل کا واقعہ ہے، کسی نے مجھے سنایا، انہوں نے سونا کافی سی، 100 تولا سونا سی، وہ پیڑے جے ڈبیاں میں پا کے نا او دے اتے سیٹا بنا کے بہن والیاں، تھلے سونا ڈبے مارے اتے سیٹا بہن والی بنائیاں، بینڈیج بنائے اتے بہن والے، وہ کہ باہر گئے سن جناب، انہوں نے کوئی چیز نہیں چھڑی، وہ سونے ڈبے جو کہ راہ پہ ہے گئے۔ یہ سونا جو ہماری بہنیں اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، شور کو بھی نہیں بتاتی میرے پاس کتنا ہے، ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی، یہی سونا قیامت کے دن عذاب بن جائے گا۔ جس سونے کی زکوٰۃ نہیں ہے، جس مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، سال بائے حضور کی بارگاہ میں، غریبی ہے یا رسول اللہ، بھوکا نہ مرنا پیا، کملی والے دعا فرماؤ۔ حضور نے دعا فرمائی، سال بعد مالدار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ دے بھائی، اس نے کہا جی زکوٰۃ دوں، زکوٰۃ تو یہ ٹیکس جو ہے یہ تو یہود و نصارہ سے لیا جاتا ہے، میں تو قریشی ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ نے فرض کی ہے زکوٰۃ، اس نے ماڑیاں بکریاں کال دیتی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ لے جا، مال چن کے لینا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، رب دے راہ چنگی چیز دیو۔ واپس کر دیا، پھر مال میں بیماری آ گئی، سال بعد رونے لگا، یا رسول اللہ معاف کر دو۔ فرمایا خدا نے تیرے دل سے ایمان کو نکال لیا ہے۔ خدا فرماتا ہے، آیت نازل ہوگی کہ ہم نے اس کے دل سے ایمان کو نکال لیا ہے، کفر واپس کر دیا ہے۔ غریب تھا تو روتا تھا، اب مالدار بنا تو انکار کرتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے۔
پتہ چلتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے اندر ایمان نہیں رہتا، اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ سال میں حولان حول جو ہے سال کا گزرنا ضروری ہے، سال کے بعد حساب کرو، جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے وہ دو۔ میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو زیور سام کے بیٹھی ہوئی ہیں، نہ شوہر کو بتاتی ہیں اور نہ خود زکوٰۃ دیتی ہیں، یہی قیامت کے سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے پر یہی تپے گا دوزخ میں، اور چہرے بگاڑے گا اور چہروں پر لگے گا، جسم پر لگے گا۔ پھر ان کو جب پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے تو حکم ہوگا وہی مال جو تو نے چھپا کے رکھا تھا، وہی سونا جو تو نے خاوند کے بھی علم میں نہیں لایا تھا، وہی تیرے لیے عذاب بن گیا ہے۔ یہ مہینہ زکوٰۃ کا ہے، رمضان تک اپنا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ بنائے اسلام میں سے ایک رکن ہے، فرض ہے ہر اس پر جو صاحب نصاب ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہمارے ایک دوست ہیں حاجی انوار صاحب، آپ نے دیکھا ہے اختر ملوانا صاحب کے ساتھ اکثر وہ ہوتے ہیں، ان کے پارٹنر بھی ہیں۔ حاجی انوار صاحب کی والدہ کل انتقال کر گئی، آج ان کی نماز جنازہ ہے وکٹوریہ مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے۔ باقی دوست احباب بھی دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے عبداللہ کمانی صاحب کی صحت خراب ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ چودھری پرویز اللہ صاحب ہمارے گجرات والے اب تو صحت یاب ہیں، رات کو بھی لالا جی چیمہ صاحب کہنے لگے ان کے لیے دعا کرے۔ مدثر خوش ہوتا ہے پہ چلو ساڑھی برادری دا بھی دعا کر دینے پہ۔ چودھری شجاعت صاحب بھی آئے، ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ انہیں بھی صحت دے، پرویز اللہ کو بھی صحت دے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کریم جو بھی بیمار ہے اسے شفا عطا فرمائے۔ اللہ میرے ڈی ایم کو آباد و شاد فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے، ان کے برادران کے لیے دعا ہے۔ اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے، تمام نمازیوں کو۔ میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو دعا کے لیے کہتی ہیں، میرے بزرگ، اللہ کریم سب کو حضور کی رحمت کے صدقے، معراج پاک کے صدقے جملہ حاجات پوری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ رَّءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومحبوبنا محبوب ربنا ومطلوبنا مطلوب ربنا ونورنا ونور ربنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا وغوثنا وغیثنا وغیاثنا ومغیثنا وملجانا ومعوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وازواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انہ تعالی اعلی و اولی عز و جل و معظم اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کل کی رات جو ہے یہ شب معراج کی رات ہے، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات جو ہے، اس رات کو نوافل پڑھنے چاہیے، جتنا بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، چونکہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے نماز کو فرض کیا تھا۔ اور اتوار کو انشاءاللہ امیر ملت کانفرنس ہو رہی ہے برمنگھم میں 21 شیکسپیئر اسٹریٹ پر، اس میں میں نے بھی جانا ہے، سب حضرات وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ معراج کی رات میں
مجھے اور آپ کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ معراج مصطفیٰ کے صدقے میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم حضور کے والدین کے صدقے ہم سب کے والدین کی بخشش فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب سفر تجارت پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ خیر و عافیت سے اپنے مشن میں کامیاب واپس تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ان برادران کو آپس میں پیار و محبت اخوت جو ان میں ہے، یا اللہ اس میں مزید برکات عطا فرما۔ تمام نمازیوں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو دعا کے لیے کہتی رہتی ہیں، اولاد کے لیے کہتی رہتی ہیں، میرے مولا حضور کے معراج کے صدقے سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ہمیں پکا سچا نمازی بنا، حضور کا غلام بنا، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، سرکار مدینہ کا دیدار نصیب فرما، اور وطن عزیز پاکستان کو میرے مولا شر سے محفوظ فرما، اتفاق و اتحاد نصیب فرما، خطہ کشمیر کو میرے مولا آزاد فرما دے، فلسطین، لبنان، شام، ایران، عراق، فلسطین، شام، ایران، عراق کے مسلمانوں پہ کرم فرما، اس ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا، ہمارے اس ادارے کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا